بخیل وہ ہے جو شے دینے کے لائق ہو لیکن پھر بھی ضرورت مند کو نہ دے۔ اگر انسان کی عمر 100 سال کی ہو اور روئے زمین کی ساری سلطنتیں یعنی مشرق سے مغرب اسے دے دی جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت نہ ہوگی۔ اے عزیزو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے غصے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آدمی کا ہتھیار بنے اور جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اسے بچائے۔ 2 آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب مال و دنیا۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان عجائب بات صفت الہی سے ہے، اگرچہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے تو ایسی عورت سے شادی کرو جس میں حسن و جمال نہ ہو تاکہ شہوت میں کمی آئے، کیونکہ شہوت کی زیادتی اللہ سے دور کرتی ہے۔ جو اپنے اعضاء کی زمین کو شہوت کی غذا دیتا ہے وہ اپنے دل میں ندامت و شرمندگی کا درخت اگاتا ہے۔ عورت کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کا علاج ان 2 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی خیرات و اطاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ جھوٹی باتیں اور جھوٹی قسم کھانا یہ نہایت زبردست گناہ ہے۔ جو شخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔